سرکار نے آخر میں فرمایا لوگو وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، پہلے عشرے میں رحمت ہی رحمت ہے۔ فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرے عشرے میں اللہ پاک بندوں کی بخشش فرماتا ہے، پہلے کھلے جناب رحمتوں کے دروازے اللہ کھول لیتا ہے، یہ تو پہلی رات ہی کام ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان داخل ہوتا ہے اللہ پاک آسمانوں کے دروازے کھول لیتا ہے، جنتوں کے دروازے کھول لیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر رمضان میں کوئی بندہ شیطانی کام کرتا ہے، شیطانی حرکات کرتا ہے، تو گویا وہ سمجھ لے کہ میرے اندر کوئی ایمان والی شے نہیں ہے، میرے اندر شیطان کے اتنے اثرات پیدا ہو چکے ہیں، شیطان نے اتنا مجھے متاثر کر دیا ہے کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے اور مجھ سے کوئی نیکی والا کام ہو ہی نہیں رہا۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ رمضان پائے اپنے آپ کو نہ بخشوائے، جبریل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ بندہ بدبخت ہے، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ سرکار نے آمین کہا۔ بھی اتنی بخشش والا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ، اتنی عظمت والا مہینہ، اتنی بزرگی والا مہینہ، اس میں بھی بندہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ اور پھر معاشرہ ہمارا اس حد تک پہنچ چکا ہے، لوگ سریعام کھا پی رہے، ہوٹل کھلے ہوئے، ہٹے کٹے بندے روزے نہیں رکھتے۔ جب روزہ نہیں رکھو گے تو اندر کیسے دھلے گا؟ نماز نہیں پڑھو گے تو تزکیہ باطن کیسے ہوگا؟ پھر کس طرح تم باقی معاملات چلاؤ گے؟ جب اندر صاف ہوگا تو بندے کے معاملات درست ہوں گے، بندہ معاملات ٹھیک طریقے سے چلا سکتا ہے۔ جب اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، جو اس کی فرض کی ہوئی چیزیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، دیگر فرائض ہیں، بندہ نہیں ان کو ادا کر رہا تو لوگوں کے معاملات بندہ کیسے سیدھے کرے گا؟ یہ تو یہ بندہ یوں کہہ لیں کہ یہ ظالم ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے جو شریعت کے باغی ہوں، اللہ رسول کے باغی ہوں، جو سرعام شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ حیا علی الصلاۃ کی صدا آ رہی ہے، بندہ اپنی مستی میں مست ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے یار تساں تو روزے رکھنے، اگر عید انہاں دی جنہاں روزے رکھے، حالانکہ تیاری اپنی زیادہ ہو جاتی عید تے، جنہیں ایک بھی نہیں رکھیا ہوں۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ اللہ پاک کے جو احکام ہیں، فرائض ہیں، خدا کی قسم نجات اسی میں ہے، دین فطرت ہے، یہ تو کسی کو تنگ کرتا ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی ہے ہی نہیں، دین تو فطرت پر ہے، بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ تم اس کے دین کے احکام پر عمل کرتے جاؤ، کوئی طبیعت نہیں خراب ہوگی، کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، کوئی شوگر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور روزہ تو صحت کا نام ہے، روزہ رکھنے سے صحت بنتی ہے۔ آج یہاں صحت ملے گی، کل قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن یہ بندے کی شفاعت بھی کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا اول رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہی مغفرت، اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ وآخر وہ اتقم من النار، اور آخری عشرے میں اللہ پاک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کن بندوں کو؟ جو محبوب کے امتی ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ، جس بندے نے رمضان میں اپنے نوکر کے ساتھ نرمی کی، اپنے مطیع اور فرما بردار کے ساتھ نرمی کی، مزدوری زیادہ دے دی، کام تھوڑا لے لیا، سخت کام نہ دیا، فرمایا اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو دوزخ سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے آخر میں